السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ومن والا۔ دوسرا موضوع جو رہنما خواتین سلسلہ دروس میں سے ایک ہے کہ ویمن گائیڈ میں، وہ ہے ہمارا موضوع پہلی چیز مستحبات نکاح۔ نکاح میں مستحب چیزیں کون سی ہیں، یعنی افضل اور بہتر جن پر اللہ تعالیٰ بندے کو اجر اور ثواب دے۔ اس کے بعد نکاح کے کچھ عیوب کا ذکر کریں گے کہ اگر یہ عیب پائے جائیں تو کسی میں بھی، میاں بیوی میں سے کسی ایک میں کچھ عیوب دونوں میں مشترک ہیں، کچھ دونوں میں علیحدہ علیحدہ ہیں، تو انہیں نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ سب سے پہلی چیز آج کا موضوع جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ مستحبات نکاح۔ اہل علم نے سلف صالحین میں سے اور بعد کے لوگوں میں سے چند باتیں نکاح یا مجلس نکاح کے لیے مستحب قرار دی ہیں۔ ان میں سے نمبر ایک، جمعہ کے دن شام کے وقت یعنی عصر کا جو بعد کا وقت ہے اس وقت نکاح کا ہونا، کیونکہ جمعہ کے روز یہ وقت بفرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبولیت دعا کا وقت ہے۔ نمبر دو، نکاح مسجد میں پڑھایا جائے کیونکہ افضل ترین اور بابرکت ترین مکان ہے، اور بعض تابعین اور جیسے کہ سعید بن مسیب وغیرہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نکاح مسجد میں کروایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ خیر بلاد اللہ مساجدہا وشر بلاد اللہ اسواقہا، اللہ کے گھروں میں سب سے بہتر اللہ کی مسجدیں ہیں، یعنی اللہ کے دنیا ملکوں میں سب سے بہتر مقام اللہ کی زمین میں مساجد ہیں، اور سب سے بدتر مقام بازار ہیں۔ اور سب افسوس کہ آج کل زیادہ تر نکاح غالباً جو شامیانے وغیرہ لگتے ہیں شاید بازاروں میں ہوتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جو بھی نکاح مساجد میں ہوئے ہیں اپنی آنکھوں سے ان کی برکت کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے کاموں کو مبارک کرے۔ نمبر تین کہ مجلس نکاح کے آغاز سے پہلے مشہور خطبہ حاجہ جس کو میں نے آج شروع میں پڑھا تھا اسے پڑھا جائے۔ یہ سنت ہے خطبہ پڑھنا، نکاح خواہ یا قاضی کی طرف سے رکن یا فرض یا واجب نہیں۔ اور اگر بعض عبارات کا اضافہ بھی کیا جائے، یعنی دولہے کو یہ کہا جائے کہ بیوی کو احسان کے ساتھ آباد رکھنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے امساکم بے احسان بے معروف، اچھے طریقے سے عرف عام میں جو عورت کے حقوق ہیں وہ دے کر اسے آباد کر کے رکھا جائے، اور تصریح بے احسان یا اس کا حق دے کر اسے آزاد کر دیا جائے، اسے کسی قسم کے عذاب میں نہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اور یہ اب دنیا میں جو محکوم وغیرہ نکاح ہوتے ہیں اس میں قاضی ان تمام چیزوں کو خطبے کے بعد کہتے بھی ہیں اور برکت کی دعا بھی کرتے ہیں، اجتماعی نہیں انفرادی طور پر۔ جب عقد یعنی نکاح نامہ جو آج کل لکھا جاتا ہے، جب عقد مکمل ہو جائے ولی کی موجودگی، دو گواہوں کی موجودگی میں، تو شادی شدہ جوڑے میاں بیوی کے لیے دعا کی جائے ان الفاظ میں، بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں اس شادی کو ببرکت کریں، اللہ تمہارے اوپر اپنی برکتیں نازل کریں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خیر اور بھلائی کے ساتھ میاں بیوی بنا کر اکٹھا رکھے، ورزقکما ذریہ صالحہ، اللہ تعالیٰ تمہیں یا آپ لوگوں کو نیک اولاد عطا کریں۔ یہاں پر ایک بات کی طرف تنبیہ کرنا مناسب ہوگا، وہ یہ کہ بعض لوگ اس منگنی یا یہ ہے کہ نکاح مجلس نکاح کو بہت میلے ٹھیلے کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور فضول اور اسراف، فضول خرچی اور اسراف وغیرہ اس میں کرتے ہیں، یہاں تک کہ گویا کہ یعنی ساری زندگی کی پونجی یہیں پر خرچ کرنا ہے۔ تو اس طرح کے اسراف، کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، یہ شادی اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے، اور فضول خرچوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کا بھائی کہا ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا۔ تو اب جو آدمی فضول خرچی کرے گا شادی بیاہ کے موقع پر مجلس نکاح میں، یقیناً وہ کیا ہے
اللہ تعالیٰ کا نا شکر ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ لہذا بری بنا کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے نکاح زیادہ پائیدار نہیں ہوتے. واللہ اعلم بالصواب. اور اس میں یہ چیز عرب دنیا میں ہوتی ہے کہ اس دولے مسکین پر پڑتا ہے بہت، لہذا شادی کے بعد وہ شادی یعنی خوشی کے بجائے غمی کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ کافی عرصے تک مقروض رہنا پڑتا ہے. سنا گیا ہے، مشاہدہ تو نہیں کیا کہ آپ کے بر صغیر میں لڑکی کے والدین پر یہ پورا بوجھ یا مصیبت پڑ دی ہے، جو ہندوانہ تہذیب سے متاثر ہونے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے. یہاں پر ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ نکاح کے عیوب، انہیں میں پوسٹپون کرتا ہوں. آج میں نے بتانا تھا لیکن اس مسئلے میں ایک تفصیل کی ضرورت ہے، اور دوسرے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لائیو نشر ہو. یہاں کسی وجہ سے یہ جو لائیو نشر ہو رہا تھا اب مجھے یقین نہیں ہے کہ ہو رہا ہے، شاید رک گیا ہے. تو لہذا نکاح کے عیوب کا ذکر تفصیلاً ہم آئندہ ہفتے کریں گے، اور اس وجہ سے میں پوسٹپون کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں، کیونکہ کمزور عموماً خاتون یا دلہنیں ہوتی ہیں، اگر شوہر کے اندر بعض عیوب ہوں تو شوہر کے لیے جائز نہیں کہ زبردستی اپنے نکاح میں مجبور کر کے بیوی کو رکھے اور اس پر ظلم کرے. تو کتنے عرصے تک بیوی انتظار کر سکتی ہے، شوہر یا اس کے گھر والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور کب نکاح فسخ کرنے کا بیوی کو حق ہے یا قاضی وقت کو. تو چونکہ یہ تمام مسائل آئیں گے تو اس مسئلے کو عیوب نکاح کو ہم آئندہ ہفتے کے لیے پوسٹ پون کرتے ہیں. هذا وصلى الله على النبي والحمد لله رب العالمين.